اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ واقعہ کربلا، اس کے بارے میں آج جاننے کی کوشش کریں گے قرآن مجید میں سے کہ کیا اس واقعہ کا کوئی اشارہ قرآن سے بھی ملتا ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا نا کہ ہم اہل بیت آقا علیہ السلام کے گھر والے، آقا علیہ السلام کے گھر والے، اہل بیت کا ترجمہ کیا ہے؟ سادہ ترجمہ آقا علیہ السلام کے گھر والے۔ کہ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم کیوں محبت کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے گھر والوں سے۔ پتہ ہے کیوں محبت کرتے ہیں؟ میں اس پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بس تاریخ کی باتیں ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اس کی ضرورت ہے، اور ہم اس لیے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کا آقا علیہ السلام کے گھر والوں کا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا قرآن مجید میں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیں، قُلْ آپ فرما دیں، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کہ میں یہ جو تبلیغ کا کام کر رہا ہوں تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لا رہا ہوں اور دن رات تمہیں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہاں اگر مانگتا ہوں تو یہ مانگتا ہوں کہ الا المودۃ فی القربی کہ بس جو میرے گھر والے ہیں، جو میرے قرابت دار ہیں، ان سے محبت کروں۔ اور یہ بھی آقا علیہ السلام نے خود نہیں مانگا، اللہ کے حکم پر مانگا۔ اور محبت جس سے ہوتی ہے، اب اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے کہ بندہ اس کے بارے میں بات ہی نہ کرے، اس کا ذکر ہی نہ کرے کسی محفل میں، کسی دوست کے پاس بیٹھ کر، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر محبت نہیں ہے۔ محبت اظہار مانگتی ہے۔ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کے لیے اظہار چاہیے، اور اظہار ہوتا ہے اس کے ذکر سے۔ تو لہذا ذکر امام علی مقام اور آقا علیہ السلام کے گھر والوں کا ذکر خیر کرنا یہ اللہ کی عین عبادت ہے۔ کیوں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آج قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ کربلا ہوا، کیا اس کا کوئی اشارہ قرآن مجید سے بھی ملتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک تاریخ کا واقعہ ہے، اور کچھ لوگ تو معاذ اللہ یہاں تک مخالفت میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے ہی کوئی نہ، بس لوگوں نے ویسے ہی بنا لیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، جس طرح مشرکین مکہ پہلے کہتے تھے نا کہ یہ قرآن صرف قصے کہانیاں ہے، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو آج بھی کچھ لوگ یزید کا دفاع کرنے کے لیے، اس بدبخت کو بچانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ بات ہوئی کوئی نہیں، یہ بات ہوئی کوئی نہیں، بس یہ ایسے ہی تم لوگوں نے اہل تشیع کے دیکھے دکھانے پر کر لیا۔ نہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ اہل بیت کا ذکر مبارک نہ شیعیت ہے نہ سنیت ہے، یہ عین قرآنیت ہے۔
تو جو آیا مبارکہ میں نے آج کے مضمون کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ الصفات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یہ سپارہ ہے 23واں سپارہ ہے سورہ الصفات، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغا، جب اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوئے، الصحیا، جب اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوئے تو انہیں ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹے، انی، میں ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے کیا؟ انی اذبحو کا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، لفظ آیا اذبحو کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے دوست ہیں، وہ اپنے بیٹے سے جو وہ بھی نبی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، دونوں باپ بیٹا نبی ہیں، اور ان کا جو بات ہے اس کو اللہ نے قرآن بنایا، ان کی بات کو اللہ نے قرآن بنایا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ انی ارا فی المنام، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحو کا، کہ بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے، اب تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے، میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ حکم الہی ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ اذبحو کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اچھا، میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے؟ یہ نہیں ذبح ہوئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اذبحو کا، میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور جس چیز کو ذبح کرنا ہو اس کو ذبح کیسے کرتے ہیں؟ کیا پیٹ میں چھری مار کے کرتے ہیں، یا ٹانگ میں، یا کمر میں، یا گردن پہ؟ جس کو بھی ذبح کرنا ہو اس کا جب ذبح کا لفظ آ جائے تو اس کا ہوتا ہے کہ گردن سے چھری چلا کر اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے، یہ سوال ہے۔ اور اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے یا بنیا، اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیرا کیا خیال ہے؟ مطلب تو کیا کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو آگے اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اپنے والد سے، فرمایا کالا، عرض کی یا ابا تفعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ وہ کر گزریے، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اب ابراہیم علیہ السلام خواب بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے یا بنیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو میں نے بتایا نا کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کی تصدیق بھی قرآن کر رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی
کہ اے ابا جان آپ وہ کر گزریے ما تو عمر جس کا آپ کو حکم ہوا ہے. کہ مطلب کہ اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہے کہ میرے والد کا خواب کوئی ایسا خواب نہیں ہے جو حکم ہوا ہے کہ اللہ نے حکم کیا ہے تو تب یہ خواب آیا ہے. تو آپ نے عرض کی کہ اے میرے باپ آپ وہ کام کر دیجئے جس کا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے. تو میں کیا کروں گا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو یہ ہے مکالمہ باپ اور بیٹے کا. اب اس سے آگے چلتے ہیں. تو اب جب یہ بات ہو گئی اسماعیل علیہ السلام نے سر تسلیم کم کر دیا کہ اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزرے انشاءاللہ, اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. اب جب اس سے اگلا منظر جو قرآن بیان کرتا ہے کہ جب باپ اور بیٹا, باپ تو پہلے رضامند تھا, جو خواب آیا اللہ کا حکم وصول ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ یا بنیا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اذبحو کا تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو بتا تیرا کیا ارادہ ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزرے انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. تو اب آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فلما اسلما, پس جب دونوں باپ بیٹا جھک گئے اللہ کی رضا کے سامنے جھک گئے. اسلما کا معنی ہوتا ہے جھکنا, اور مسلمان کا معنی بھی ہے جھکنا. جو اللہ کے حضور نہیں جھکتا وہ اپنے اسلام کی فکر کرے. جو اللہ کے حضور نہیں جھکتا وہ اپنے اسلام کی فکر کرے, کیونکہ مسلمان کا معنی ہی ہے جھکنا. اور جھکنا کس کے حضور؟ اللہ کے حضور اور اللہ کے رسول کے احکام کے سامنے جھکنا. اللہ پاک نے فرمایا فلما اسلما, پس جب دونوں باپ بیٹا اللہ کے حضور جھک گئے, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا. اللہ نے قرآن مجید میں کہ باپ نے بیٹے کو کیسے لٹایا وہ بھی بیان فرمایا کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, کہ جبین کے بل لٹایا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, کہ جبین کے بل بیٹے کو لٹایا. جب دونوں باپ بیٹا اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے اور لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیسے؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, جبین کے بل. اس سے اگلا منظر اللہ پاک نے ارشاد نہیں فرمایا. اس سے آگے کیا ہوا, کیسے ہوا, اس کا اگلا منظر اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد نہیں فرمایا. جب لٹا دیا تو آگے اللہ پاک نے فرمایا قد صدقت الرؤیا, فرمایا پیچھے وَنَادَيْنَاهُ, جب لٹا دیا بیٹے کو باپ نے کیسے؟ پیشانی کے بل. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ, اور ہم نے آواز دی اے یا ابراہیم, اے ابراہیم رک جا, اے ابراہیم رک جا, قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اب تھوڑا پھر واپس چلیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب کیا دیکھا تھا. خواب کیا دیکھا تھا کہ میں یا بنیا, اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب اسماعیل تو ذبح نہیں ہوئے, اسماعیل تو ذبح
نہیں ہوئے. اللہ فرما رہے ہیں قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. تو سوال ہے کہ پھر وہ خواب سچ کیسے ہوا؟ وہ خواب سچ کیسے ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا. جب بیٹا ذبح نہیں ہوا، اور قرآن نے بھی نہیں فرمایا کہ اسماعیل ذبح ہوئے، فرمایا جب باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے آواز دی یا ابراہیم، اے ابراہیم ٹھہر جا، رک جا. قد، یقیناً. قد جب کسی کلمے کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یقیناً، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اللہ پاک فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اب حاضرین محترم سوال ہے کہ وہ کیسے خواب سچ ہوا جبکہ اسماعیل علیہ السلام تو ذبح نہیں ہوئے؟ تو اس کا سوال کا جواب پچھلی آیت مبارکہ میں ہمیں ملے گا. قرآن مجید کا ایک ہوتا ہے عبارت النص اور ایک ہوتی ہے اشارت النص، کہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے بات کی تو کیا کہہ کر بات کی. یہ تو نہیں فرمایا کہ یا اسماعیل، اے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں. اور اگر یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ یا اسماعیل میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو پھر اسماعیل علیہ السلام ہی ذبح ہوتے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں. قد صدقت الرؤیا، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے ابراہیم اپنا خواب سچ کر دکھایا. تو اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اب کوئی بندہ اللہ پہ احسان کر سکتا ہے؟ اگر ہم کو نیکی کریں تو یہ کوئی اللہ پر احسان ہے؟ کوئی اللہ ہمارا محتاج ہے؟ اللہ نہ ہمارا محتاج ہے نہ کسی نبی کا محتاج ہے، سب اللہ کے محتاج ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. کیسا؟ کہ ہم مطلب یہ تھا کہ ہم صرف امتحان کا کہتے ہیں اور ہم کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ جو اس کی قدر سے بڑھ کر ہو. تو ابراہیم علیہ السلام جب تم نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا، اب چونکہ خواب دیکھا تھا تو اس خواب کی حقیقت بننی تھی، لیکن اس کا آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان ھذا لھو بلاء المبین، اور یہ بڑی بھاری آزمائش تھی. اور یہ بڑی بھاری آزمائش تھی. کیا یہ چھوٹی آزمائش تھی کہ بوڑھا باپ ہو، آخری عمر میں بیٹا ملا ہو، اور بیٹا بھی پھر اس عمر تک یعنی 12-13 سال کی عمر تک پہنچ گیا ہو، تو پھر کوئی کہے کہ اب اس کو ذبح کر دو اپنے ہاتھوں سے، تو یہ کوئی چھوٹی آزمائش ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا بے شک یہ بڑی عظیم آزمائش تھی جس پر ابراہیم علیہ السلام پورا اترے. پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس ذبح کو ایک عظیم ذبح میں بدل دیا. یعنی اسماعیل کا ہم نے فدیہ کر دیا، اسماعیل کو ہم نے بچا لیا، اس کی جگہ ہم نے ایک عظیم قربانی کا بندوبست کر دیا. اب یہاں پر کچھ علماء کرام اور کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب بچا لیا گیا تو وہاں پر جنت سے دمبا آیا، اس کی قربانی نے اللہ پاک نے ذبح عظیم فرمایا. تو جب اس مقام پر میرے شیخ حضور شیخ الاسلام
डॉक्टर मोहम्मद तारो कादरी, आप फरमाते हैं कि ये मेरी बात समझ में नहीं आती कि इस्माइल अजीम है या दुम्बा अजीम है। इस्माइल अजीम है या दुम्बा अजीम है। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ने फिदिया किया हो कि इस्माइल की जगह दुम्बा ज़िबा करके, दुम्बा कभी भी अजीम नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है। और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम इंसानों में भी सबसे आला दर्जे पर फैज, नबूवत के फैज दर्जे पर फैज है। तो मेरे शेख फरमाते हैं कि ये फिर नहीं हो सकता, ये फिर नहीं हो सकता कि उस अजीम जो ज़िबा है, वफ़दैना हो बिज़िबिन अजीम, हमने उसको एक अजीम कुर्बानी में बदल दिया। और वो अजीम कुर्बानी क्या है? फिर अल्लाह ने फरमाया व तरकना अलैहि फिल आखरीन, और हमने उस अजीम कुर्बानी का जिक्र आखरीन में रख दिया। हमने उस अजीम कुर्बानी का जिक्र आखरीन में रख दिया। आखरीन मोहतरम, आखरीन कौन है? आखरीन हम है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ये आखिरी उम्मत है, और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, हम आखिरी उम्मत है। अल्लाह पाक ने फरमा दिया, बता दिया कि आखिरीन में हमने इसका जिक्र छोड़ दिया कि आखिरी उम्मत में यह कुर्बानी होगी। कुर्बानी होगी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था। अल्लाह ने उसको फरमाया कि मेरे इब्राहिम तूने ख्वाब सच कर दिखाया, और अब अगर ये कुर्बानी ना हो, अब अगर ये कुर्बानी ना हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे की, तो ये ख्वाब सच नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि कद सद्दक़्त रोया, कि यकीनन है इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। तो वो ख्वाब सच कैसे हुआ? आखिरीन मोहतरम, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप कौन है, आप कौन है? तो आपने फरमाया कि मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूं, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो उस वक्त दुआ की थी। तो अल्लाह ने फरमाया कि तेरी दुआ मैंने कबूल कर ली, कुछ और भी मांग। जो मकाम इब्राहिम है ना, जहां आज हम जाते हैं ज़ियारत करते हैं, इसी पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े थे। तो आपने अर्ज की कि बारी ताला, बस अगर तूने हमारी ये मेहनत कबूल कर ली तो मैं चाहता हूं कि मेरी औलाद में जो तेरा आखिरी नबी है, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरी ये दरखास्त है, मेरी ये दुआ है कि उसको मेरा बेटा बना दे, उसको मेरा बेटा बना दे। अब आपको समझ आएगी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाया था या बुनैया, ऐ मेरे बेटे मैं देख रहा हूं, ऐ मेरे बेटे मैं देख रहा हूं। और आका अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, साहबजादे हैं। और जब इमाम अली मकाम पैदा हुए, इमाम अली मकाम जब पैदा हुए तो आका अलैहिस्सलाम ने कभी भी आपको नवासा नहीं फरमाया, फरमाया हुसैन मेरा बेटा है, हुसैन मेरा बेटा है। और क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबके नस्ब कट जाएंगे, मेरा नस्ब कायम रहेगा और मेरा नस्ब फातिमा से चलेगा। और फातिमा को फरमाया कि फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है। और फातिमा की आप इतना एहतराम फरमाते कि जब कभी हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाती तो आका अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते। सहाबा कराम सारे कहते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। जब भी कोई बात करनी होती तो ये अर्ज करते। लेकिन कुर्बान जाए, जब हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाती आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तो आका अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते, खड़े होकर अपनी कमली बिछाते और फातिमा का माथा चूमते और फरमाते फिदा का अबी व उम्मी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मेरे वालिदैन कुर्बान हो, कि मेरा अब्दुल्ला और मेरी आमना मेरे वालिदैन कुर्बान होंगी। ये मकाम दिया आका अलैहिस्सलाम ने अपनी
प्यारी बेटी सईदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह को, और जब आप आपके साहबजादे हुए इमाम हसन और इमाम हुसैन, तो उन दोनों को आप फरमाते कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं। और हाज़रीन मोहतरम, ये जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र हुआ, ये कब हुआ? 9 ज़िलहज को, 10 ज़िलहज को कुर्बानी करते हैं ना हम, सुन्नत इब्राहिमी। ये कहां पे हुई? मिना में, मिना में हुई। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मदीना छोड़कर 8 ज़िलहज को मिना में थे, 8 ज़िलहज को मिना में थे। और गोया अल्लाह को अर्ज करते हुए बारी ताला, या बुनैया, या बुनैया, वो बेटा इब्राहिम का हाजिर हो गया है, इब्राहिम का वो बेटा हाजिर हो गया है। उस कुर्बानी की तकमील के लिए, उस अपने बाप के ख्वाब को सच करके दिखाने के लिए वो बेटा हाजिर हो गया है। तो निदा आई होगी। मुफस्सरीन लिखते हैं, उलमा लिखते हैं कि अल्लाह ने फरमाया होगा कि ऐ हुसैन, तेरी बात ठीक है, लेकिन हमने तेरे नानों को बताया था कि हमने डेट और मकाम चेंज कर दिया है। जिब्राइल अमीन को मट्टी देकर भेजी थी तेरे नाना के पास कि ये तेरा नवासा करबला में शहीद होगा। तो जब ये पैसे मंजर इमाम अली मकाम के सामने था, तो 8 ज़िलहज को सारी दुनिया से लोग हज के लिए मीना में जमा हो रहे थे। आपको पता है, जो लोग हज करते हैं कि 8 ज़िलहज को कोई हाजी भी ना मदीना शरीफ होता है, ना मक्का शरीफ, ना बैतुल्लाह शरीफ, सब के सब मीना में जमा होते हैं। लेकिन 8 ज़िलहज को इमाम अली मकाम ने इस कुर्बानी के ख्वाब को पूरा करने के लिए अपना हज का आराम उमरा में तब्दील किया और 8 ज़िलहज को रवाना हो गए करबला की तरफ। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। और आपको पता है, फिर 4-5 दिन मुज़ाकरात होते रहे, यजीदी फौजों ने घेर लिया। फिर 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, हत्ता कि 10 मुहर्रम का दिन आ गया। जब 10 मुहर्रम का दिन आ गया तो टाइम भी खत्म हो रहा है। मैं अब सिर्फ कि वो जो कुर्बानी कद सद्दक़्त रुया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम से बाद कोई ऐसी कुर्बानी नहीं हुई कि जो इस आया मुबारका का मुस्ताक बनती। तो जब 10 मुहर्रम का दिन आया, ज़ोहर का वक्त हुआ, इमाम अली मकाम दुश्मनों के दरगे में है, दुश्मनों को ललकार रहे हैं। जब ललकार रहे तो उधर से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर। हाज़रीन मोहतरम, इमाम अली मकाम के जिस्म अक़दस पर नेज़ों, तीरों और तलवारों के 120 जख्म थे, लेकिन उनसे आपकी शहादत नहीं हुई। क्यों? कि शहादत होनी थी कुरान के मुताबिक। शहादत वो ज़िब अज़ीम बननी थी कि जिसको अल्लाह ने फरमाया हमने इसको ज़िब अज़ीम में बदल दिया, तो सारी निशानियां भी वो पूरी होनी थी। तो जब नमाज का वक्त हुआ, अजान सुनी, तो इमाम ने मकाम अपनी सवारी से नीचे उतरे, रेत से तयम्मुम फरमाया, तयम्मुम फरमाकर किबला रुख हुए। और जब किबला रुख हुए, अल्लाह अकबर पढ़ा, हाथ बांधे और सजदा में गए। अब वो आया मुबारका याद करें, फलम्मा असलमा, कि जब बाप इब्राहिम और बेटा दोनों ने अल्लाह का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम कर दिया, व तल्लाहु लिल जबीन, और इब्राहिम ने अपने बाप को पेशानी के बल लिटा दिया। अब इमाम हुसैन आप देखें कि किस हालत में है, क्या तल्लाहु लिल जबीन है या नहीं है, पेशानी के बल है या नहीं है। 120 जख्म है तलवारों के, नेज़ों के, तीरों के, लेकिन किसी जख्म से शहादत नहीं हुई। क्यों? कि शहादत तब होनी थी जब तल्लाहु लिल जबीन होना था, क्योंकि ये कुर्बानी इस्माइल अलैहिस्सलाम का फिदिया था।
اور اس خواب کو جو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اللہ نے فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یہ خواب کربلا میں سچ ہوا جب امام علیہ مقام طلع الجبین پیشانی کے بل زمین پر تشریف لائے تو پھر دشمن نے پیچھے سے وار کیا اور گردن قلم کی، تو اس وقت عاطف غیب سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے روح زمین پہ نہ جا، اوپر آ، اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے، تیرا نانا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ تو حاضرین محترم، ایک اور بڑی لطیف بات کہ کربلا کا صرف امام علیہ مقام کا ایک سجدہ تھا۔ آج اگر ہم نماز پڑھے تو ہر رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدے سے نماز مکمل نہیں ہوتی، رکعت مکمل نہیں ہوتی، اور امام علیہ مقام کا ایک سجدہ کربلا کے دن رکعت کیسے مکمل ہوئی؟ رکعت ایسے مکمل ہوگی کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا جمع ہوگی، تو اللہ کے عرش پر 2 کرسیاں ہوگی، ایک اللہ کی کرسی ہوگی، ایک میری کرسی ہوگی۔ جب اللہ اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے تو میں بھی حاضر ہوں گا، تو میں اپنی کرسی پر نہیں بیٹھوں گا اللہ کے ادب کی خاطر، تو میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا۔ جتنی بھی حدیث کی کتب میں یہ سجدہ آیا ہے، آقا علیہ السلام کا ایک سجدہ آیا ہے، تو مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ امام حسین کا اور ایک سجدہ آقا علیہ السلام کا، یہ دونوں سجدے مل کر ایک رکعت مکمل کریں گے۔ یہ ہے سجدہ امام علیہ مقام جو 10 محرم کے دن آپ نے فرمایا، اور یہ ہے وہ ذبح عظیم کہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ کہ کون سا خواب؟ یا بنیا انی ارا فی المنام، کہ اے میرے بیٹے، حاضرین محترم یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے، کیونکہ آقا علیہ السلام آپ کے بیٹے ہوئے اور یہ آپ کے بیٹے ہوئے، تو بیٹا جب باپ کی وقت کوئی بھی بیٹا ہو سکتا ہے، تو لہذا اس کو ذبح عظیم علماء کرام نے فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ خواب تب مکمل ہوا کربلا کے دن۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہدائے کربلا کا جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی وہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ وہ بات کیا ہے کہ علامہ اقبال اس کو اپنے شعر میں کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اس کو حقیقت میں امام علیہ مقام نے ثابت کر کے دکھایا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا صرف اور صرف یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان ہوتا تو ہو جائے، لیکن اللہ کے دین پر آنچ نہ آئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔